آپ نے اپنے ابھی جو آپ نے جواب دیا اس میں آپ نے ایک بات کی کہ جی نظریاتی ملک تھا اور ایک نظریے کی بنیاد پر بنا جو کہ اس خطے میں کہیں موجود نہیں ہے. تو وہ نظریہ عام طور سے یہی اس کو کہا جاتا ہے کہ جی دو قومی نظریہ، ہندو اور مسلمان یہ الگ الگ قومیں ہیں یہ، لیکن اس کی تفصیل کیا ہے، اس وہ نظریہ تھا کیا؟ صرف یہ کہ اگر سننے میں آتا ہے یا کہہ دیا جاتا ہے کہ جی دو قومی نظریہ، تو عام طور سے اب ایک نسل اب ایسی بھی آ گئی کہ اس کو بھی شاید وہ دو قومی نظریہ معلوم نہیں کہ وہ کیا تھا. تو اگر اس پر آپ روشنی ڈالیں کہ وہ دو قومی وہ نظریہ کیا تھا جس کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا. دیکھو، جب آدم کو اللہ نے پیدا کیا، پتلا بنایا، جان ڈالی، سب سے پہلے انسان بھی ہیں، سب سے پہلے نبی اور پیغمبر بھی ہیں. اس وقت ایک اپوزیشن بھی وجود میں آئی. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ملائکہ نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا، وہ ابلیس اور شیطان قرار پایا. تو یہ تو اپوزیشن تو یہ وہیں سے بن گئی تھی. الاسلام ملت واحدہ والکفر ملت واحدہ. آدم کا نام اسلام تھا، ابلیس اور شیطان کا نام کفر تھا. پھر اگلا اسٹیپ، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. یہ ایک دوسرا چینل کھل گیا اسلام اور کفر کا. جس نے قتل کیا وہ کافروں میں سے ہو گیا، ظاہر ہے وہ اللہ کا مجرم، اور جسے قتل کیا وہ مظلوم تھا. تو یہ تو وہیں سے یہ چلی آ رہی ہے، قابیل اور حابیل سے ہی یہ سلسلہ چل پڑا ہے. روئے زمین اور کائنات کا پہلا قتل یہی تھا بس. تو قتل کرنا تو کسی کے بھی دین میں مذہب میں جائز ہی نہیں ہے. تو اس وقت یہ کام ہوا تو پتہ چلا کہ ایک اچھا کام ہوا، ایک برا. جو بیچارہ مظلوم تھا جس کو قتل کر دیا، وہ بھی تو چاہتا تو کچھ کر سکتا تھا، لیکن وہ قتل ہو گیا. یہ مطلب یہ کہ اس کے اندر شرافت تھی اور اس میں شرافت نہیں تھی آدم کے اس بیٹے میں. یہ وہاں سے سلسلہ چل پڑا. بلکہ میں ایک تفریح طبع کے طور پہ کہہ دوں، شاید کچھ لوگوں کو اس سے بھی بہت سی چیزیں سوچنے کا موقع ملے گا. کائنات میں پہلا جھگڑا ہی عورت کی بنیاد پہ ہوا ہے. وہ یہی تھا کہ یہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا اور آدم کی شریعت کہتی تھی کہ اس سے تمہارا نکاح ہو نہیں سکتا. بس وہ اس پہ اڑ گیا کہ نہیں میں تو کروں گا. وہی ہوا کہ اس نے اس کو مار دیا جس سے نکاح ہونا تھا. تو عورت ہی کی بنیاد پہ اصل جھگڑا چلا ہے. آج بھی عورتوں ہی کی بنیادوں پر آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں جھگڑتے پھرتے ہیں. تو یہ ویسے ہی میں نے کہہ دی، اس کا اس عنوان سے تعلق نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور عوام مذاق اڑائیں تو برا نہیں لگتا. جب یہ مولوی اور رومال ڈالنے والے اور یہ ماتھے پہ نمازوں کے نشان، جب یہ دو قومی نظریے کو مذاق کے طور پہ اس کا ذکر کرتے ہیں، ہنستے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں، اور یہاں تک کہا کہ دو قومی نظریہ تو اس میں مطلب یہ کہ سمندر میں اور وہ جو بنگال کا تھا اس میں بہہ گیا اور ختم. یہ اسے جوڑتے ہیں مسلم لیگ اور کانگریس سے. حالانکہ دو قومی نظریہ تو آدم اور آدم کو سجدہ کرنے کا انکار کرنے والے سے ہی شروع ہو گیا، قابیل اور حابیل سے ہی ہو گیا. اب اس کی بنیاد کیونکہ ہندوستان مشرکوں کے ہاتھ میں تھا، ان کی اکثریت تھی، میجورٹی تھی، تو اس لیے اگر یہ انگریز کو نکال کے آپس میں رہنے لگتے تو بہرحال مسلمان اور اسلام میں آج بھی اتنا گویا اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں. یہ ظلم کرتے اکثریت کی بنیاد. لہذا یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی ہمارا اپنا ایک ملک ہو، وہاں ہم اپنا دین نافذ کر سکے اللہ کا. تو اس لیے یہ نظریہ جو ہے یہ بڑا قدیم ہے. اس کو لوگ جوڑ دیتے ہیں صرف پاکستان بننے سے، لیکن بالکل
پاکستان سے بھی اگر اس کو ریلیٹ کرنا ہے تو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان یہ تھا تو مدینہ بھی، مکہ بھی موجود تھا، عرب بھی موجود تھا، سب کچھ لیکن وہاں کوئی سلسلہ ایسا تھا ہی نہیں کہ بھائی وہاں پہ جنگیں ہوتی رہیں، ترکوں نے انہیں مارا، انہوں نے اس کو مارا، اور قابض، اور یہ جو اب تک قابض بیٹھے یہ قوم سے کوئی اللہ رسول کی اجازت سے، یا مطلب یہ کہ مسلمانوں کی کثرت رائے سے تھوڑی بیٹھے ہیں، یہ شورائی نظام سے تو نہیں بیٹھے، یہ بھی کسی کو مار کے اور کسی کو ہٹا کے آئے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان یہ ملک جو ہے نظریاتی بنا کہ بھئی ہم نظریہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایک ملک کو، اپنا ہم اللہ کے دین کو نافذ کریں، بس یہ بنیاد تھی، اور وہ نہیں ہوا۔ اس کے اوپر آپ سوال کریں تو پھر میں اس کا جواب